رات کے 3 بج گئے 4 بج گئے، جاگ رہے ہیں، جب اتنا جاگیں گی تو بھوک بھی لگے گی، آرڈر کر دیا اور کوئی پیزا کوئی برگر گھر منگوا لیا۔ اب یہ ہوا کہ نیند آئی، سوئے، اور دوپہر کے بعد کہیں جا کے اٹھے۔ دوپہر کے بعد جب اٹھے تو آدھا دن تو گزر چکا، اب آپ نے ناشتہ کر دیا ڈراپ، اب آپ دوپہر کے 2-3 بجے اپنا کوئی ناشتہ یا برنچ کرتے ہیں۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ ہمارے نوجوان اپنی زندگی کو، اپنے بایولوجیکل کلاک کو خراب کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے جسم کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے، یعنی جسم آرام مانگ رہا ہے اور آپ اس موقع پہ اپنے آپ کو الرٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے اس خراب موڈ کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور ان خرابیوں کی ابتدا کیا ہوتی ہے، ان خرابیوں میں ہوتا کیا ہے، اس کا ذکر کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ آپ اس چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں، خوش آمدید، آپ میرے مہمان ہیں، سو آتے جاتے رہا کیجیے گا، اور اس کے لیے پتہ یاد رکھ لیجئے، یعنی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجئے، تاکہ میں اور آپ انسان اور کائنات کو سمجھنے کے اس سفر میں پکے ہم سفر بن جائیں۔ خواتین و حضرات، اعداد و شمار یہ کہتے ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں سگریٹ پینے والے ممالک میں پاکستان کا نمبر 4 ہے۔ ویتنام، ملیشیا، انڈونیشیا اور پاکستان، یہاں سب سے زیادہ سگریٹ پیے جاتے ہیں۔ اور ایک سگریٹ جب کوئی پیتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے ریسرچ کے مطابق 11 منٹس کم کر لیتا ہے۔ سگریٹ پینے کا جو رجحان ہے یہ نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے۔ نوجوانوں میں یہ رجحان کیوں زیادہ ہے، اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ عام طور پہ یہ جو نوجوان ہیں چھوٹی ایج میں ہی، جب ٹین ایج میں اپنی کالج یونیورسٹی میں جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جب ارد گرد بہت رنگینی دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں سوال اٹھنے لگتے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا، پتہ نہیں ان کا فیوچر کیا ہے، ان کے پاس ویسی آسائشیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ اپنی زندگی میں وہ کامیابیاں پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ تو ایک جو پرسیپشول قسم کا کرائسس ہے وہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا، یہ ان کا اپنا ہی پیدا کردہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے نتیجہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے موڈ کو دیکھتے ہیں کہ موڈ خراب ہوا۔ اب جب موڈ خراب ہوتا ہے تو اس خراب موڈ کے کئی ہیلدی سلوشنز بھی ہیں، لیکن یہ ان ہیلدی چوائسز پر تب چلے جاتے ہیں جب کسی کی دعوت ملتی ہے، جب کوئی انہیں دعوت دیتا ہے سگریٹ کی۔ سگریٹ کے اندر 4000 کیمیکلز ہیں، جن میں سے ایک نکوٹین ہے۔ اچھا، نکوٹین ایک ایسا کیمیکل ہے جو آپ کو ایک آرٹیفیشل انرجی دیتا ہے، ایک آرٹیفیشل بوسٹ دیتا ہے، اور یہ جو نکوٹین ہے یہ وقتی طور پر آپ کو جو انرجی دیتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے کوئی توانائی پا رہے ہیں، جو کہ اصل مسئلہ ہے۔ اچھا، اصل مسئلہ کیا ہے کہ آپ اپنے جسم کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے۔ وہ کون سی ضرورت ہے؟ وہ آرام کی ضرورت ہے، نیند کی ضرورت۔ کئی دفعہ ہم رات گئے تک جب جاگتے رہتے ہیں، اور اگلے دن اگر ہمیں صبح جلدی اٹھنا ہو تو کیا ہوگا، ہمارے موڈ میں اریٹیشن، ایجیٹیشن پیدا ہوگی، ہم اپنے جسم کے آرام کا خیال نہیں رکھیں گے، تو جسم پیغام جو ہمارے دماغ کو دیتا ہے نا کہ اب آرام کی ضرورت ہے، وہ ہمارے موڈ کو خراب کر کے، انرجی کو لو کر کے دیتا ہے۔ ایسے میں ہم چائے، کافی، سگریٹ یا کسی اور چاکلیٹ یا کسی اور انرجی کے ساتھ اپنے ڈوپامین کو ہائی کرتے ہیں، اور اپنے جسم کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں کہ میں تم سے کام کچھ مزید لینا چاہتا ہوں۔ اچھا، ایسے میں جسم پر جب آپ یہ ایک ڈکٹیٹرشپ سی قائم کرتے ہیں اور زور زبردستی کرتے ہیں، تو اس کے نتیجہ میں جسم کام تو دے گا وقتی طور پہ، لیکن آہستہ آہستہ آپ کے اندر ایک ڈکلائن پیدا ہوتا جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے موڈ کو خراب کرنے کے جب خود ذمہ دار ہوں گے، اپنے جسم کے آرام کا خیال نہیں رکھیں گے، اور جسم کو ان ہیلدی چوائسز پر، ہیلدی لائف سٹائل پر نہیں رکھیں گے، تو الٹیمیٹلی آپ کو موڈ سیٹل کرنے کی کچھ کوششیں کرنی پڑیں گی، جو کہ کوئک فکسز ہو سکتے ہیں، جس میں آپ ان ہیلدی چوائسز کی طرف جلدی چلے جاتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ نوجوانوں میں خاص طور پہ چونکہ اتنا تجربہ نہیں ہوتا، اور ماحول بھی یونیورسٹیز کا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، تو یہ نوجوان جلدی سے اپنی ایکٹیویٹیز میں ایسی غلط جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی طرف رغبت پاتے ہیں۔ اچھا، یونیورسٹیز کا کام دراصل پڑھانا لکھانا تو ہے ہی، لیکن ایک سوچ دینا بھی تو یونیورسٹیز کی ذمہ داری ہے۔ یونیورسٹیز میں اب ماحول بدل گیا ہے، یعنی آج کا جو ماحول ہے تعلیم کے حوالے سے، وہ یونیورسٹیز سے ہم صرف یہ تقاضا نہیں رکھتے کہ وہ صرف پڑھنے لکھنے کا ہی کام بچوں کے لیے کریں، بلکہ وہ ان کی تربیت کا رول بھی ادا کریں۔ اب اس کی بات ہونے لگی ہے
کیونکہ تعلیم کا پڑھنے لکھنے کا جو منصب ہے وہ ٹیچر کے پاس تو ہے، لیکن اب ہمیں یہ ٹیچر یوٹیوب پہ بھی ملتا ہے، اب ہمیں یہ ٹیچر انٹرنیٹ پہ بھی میسر ہے، اب کتابیں بھی تو ہم سے باتیں کرتی ہیں۔ لہٰذا یونیورسٹیز اگر ہمیں تھوڑا یہ بھی بتانا شروع کریں کہ کسی نوجوان نے اپنی زندگی میں کامیابیاں کیسے حاصل کرنی ہے، زندگی کے تجربات کیا ہیں، دکھ سکھ آئیں گے تو انہیں کیسے فیس کرنا ہے، تعلقات کو کیسے بنانا ہے، ذمہ داریاں کیسے اٹھانی ہیں، تو اگر لائف سٹائل پر یونیورسٹیز کام کرنا شروع کریں تو یقینی طور پہ اسٹوڈنٹس پہ یہ بوجھ نہیں آئے گا، جس بوجھ کے نتیجہ میں انہیں کئی دفعہ موڈ ایلیویٹرز یا سگریٹ جیسی علائشوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، بہت دفعہ ہمارے سلیبس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ سلیبس میں کئی ایسی غیر ضروری چیزیں موجود ہیں، وہ شامل ہیں، لیکن اس پر کچھ نئی ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہیں، یعنی بھر دیا گیا ہے سلیبس کو اتنا زیادہ کہ یہ بھی ایک مینٹل سٹریس کا سبب بنتا ہے۔ جب آپ بچوں کو ذہنی آزمائش سے گزارتے ہیں، جب آپ ان پر بہت زیادہ لوڈ ڈال دیتے ہیں تو بھی ایک سٹریس پیدا ہوتا ہے۔ یا تو یہ کریں کہ ان نوجوانوں کو پھر سٹریس مینجمنٹ کے لیے یونیورسٹیز ٹیکنیکس بھی بتائیں، ان کو ان کی سٹریس مینجمنٹ کا بھی انتظام کریں، یا پھر نوجوان اس بارے میں خود سے پہلے سے اویئر ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں آنے والے سٹریس کو مینج کیسے کرنا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے ولنگ ویز پہ، میں چونکہ ولنگ ویز کے ساتھ کام کرتے ہوئے پچھلی 2 دہائیوں میں میں نے دیکھا کہ نوجوانوں کے اندر نشے کی بیماری نے ایک وبا کی صورت اختیار کر لی ہے۔ نوجوانوں میں بہت زیادہ بکثرت نشے کی مختلف علائشیں جو پائی جاتی ہیں، اس کی ابتدا سگریٹ ہی سے ہوتی ہے۔ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 80 لاکھ سے زیادہ افراد ہیں جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور جو یوزرز ہیں ان کی تعداد 5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یوزر اور ایڈکٹ میں فرق ہوتا ہے۔ یوزر وہ ہے جو کبھی کبھار کسی نشے کو استعمال کرتا ہے، ابھی وہ ڈس فنکشنل نہیں ہوا، اور جو ایڈکٹ ہے یہ وہ ہے جو ڈس فنکشنلٹی میں چلا گیا ہے۔ اچھا، اس ڈس فنکشنلٹی میں آپ کا گراف جو ہے وہ آپ کی فزیکل ہیلتھ کا گراف نیچے آتا ہے، مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، اسپرچل ہیلتھ، آپ کی پروفیشنل ہیلتھ، سبھی ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اگر اپنے گھرانے کو نشے کی اس علائش سے بچانا ہے تو اس ہیلدی لائف سٹائل کو جاننا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اس کے چند ایک پوائنٹس آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ مثلا نیند پر کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ جب آپ کو لیٹ آورز میں سکرینز انگیج رکھیں گی تو آپ کی مینٹل ہیلتھ پر بہت برا اثر ہوگا۔ جب آپ سورج کی روشنی سے جدا ہو جائیں گے اور آدھا دن سورج کی روشنی کے بغیر گزاریں گے تو آپ کو یقیناً ایک ڈپریسو فیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قدرت نے ایک نظام بنایا ہے، آپ سورج کی روشنی جب بیدار ہوتے ہیں تو سورج کی روشنی جب آپ کا استقبال کرتی ہے تو آپ کے اندر ایک روشن خیالی، ایک امید، ایک یقین اور ایک اچھی فیل پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنے بایولوجیکل کلاک کو ٹھیک رکھیں۔ نوجوانوں کے لیے اگر میں ٹیچر سے مخاطب ہوں، میں اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، میں پیرنٹس سے مخاطب ہوں کہ اگر ہم نے آج کی اپنی نئی نسل کو ایک اچھی زندگی پر لانا ہے تو ان کے لائف سٹائل کی حفاظت کریں، ان کے لائف سٹائل میں ان کے سونے جاگنے کی روٹین کو بہتر رکھیں، ان کو دوستوں کی چوائس کے حوالے سے ہم غور کریں کہ کیا وہ ایسے لوگوں کے گروپ کے ساتھ تو نہیں جا ملے جو کہ ان ہیلدی ایکٹیویٹیز پر ہیں۔ اسی طرح ان کو اپنی روٹینز میں جو انرجیز ہیں ان کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بہت دفعہ نوجوان جنک فوڈ کھانے کی وجہ سے بہت زیادہ اوور ویٹ ہو جاتے ہیں، وزن زیادہ ہو جاتا ہے، یہ چیز بھی ان کے سیلف امیج کو خراب کرتی ہے۔ ان کے کھانے پینے میں بھی ہیلدی چوائسز پر ان کو رکھنا اور اس بارے میں بات چیت کرتے رہنا۔ ایسا کچھ میٹیریل، ایسا کچھ سٹف ہمیں ضرور روزانہ ڈسکس کرنا چاہیے، بھلے ہی وہ یوٹیوب کی ویڈیوز ہوں، چاہے وہ کچھ ایسا ریٹن میٹیریل ہو، چاہے کچھ کتابیں ہوں، یا ہفتے میں ایک آدھ ایسا سیمینار اٹینڈ کرنا، یا پھر کسی ایسے ٹور پہ جانا، کسی ایسے وزٹ پہ جانا جہاں آپ کچھ نہ کچھ ان موضوعات پر بات کر سکیں۔ اپنے آپ کو ایک ڈائٹ چارٹ جو ہے، جس طرح ہم اپنا ڈائٹ چارٹ بناتے ہیں، اسی طرح ہمارا ایک مینٹل ڈائٹ بھی ہے۔ اور وہ مینٹل ڈائٹ کیا ہے کہ آپ کا سوچ بچار، آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ اپنے آپ کو صحت مند زندگی پر رکھ کیسے سکتے ہیں۔ تو ان سب پوائنٹس کو، ان سب چیزوں کو بھی اگر ہم ذکر کرتے رہیں، ایک دفعہ ذکر کرنے سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ ہم اتنی کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ چیز کو رجسٹر کر لیں۔ انسانی دماغ جو ہے وہ بار بار ریمائنڈرز چاہتا ہے، اسی لیے تو ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار کوئی اشتہار چلتا ہے تو وہی پروڈکٹ زیادہ بکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر کسی لائف سٹائل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تو ہمیں اس کی ایڈورٹیزمنٹ، چھوٹی چھوٹی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ روزانہ اپنی زندگی کا حصہ
بناتے رہنا پڑے گا تاکہ ہم ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دے سکیں۔ آپ میرے اس چینل پر آتے رہیے، مجھے اچھا لگے گا آپ اگر اپنے کامنٹس کے ذریعے بھی ان موضوعات پر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ میں چاہوں گا کہ میرے ریڈیو کے پروگرام میں بھی آپ لوگوں میں سے میں کچھ لوگوں کو گیسٹ بلاؤں جن کے کامنٹس میں بہترین اظہار خیال ہوگا، میں ان کو اپنے شو پر انوائٹ کر کے اپنے اس ڈسکشن کا حصہ بنانا چاہوں گا جو ہمارا ریڈیو کا پروگرام پریزنٹ کرتا ہے معاشرے کو ایسی سوچیں دینے کے لیے جن کو ہم فوڈ فار تھاٹس کہتے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔